اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے آخری سپارہ نمبر 30 سورۃ عما یتساءلون سے سورۃ الناس تک انشاءاللہ۔ سورۃ النبا کا موضوع بھی وہی ہے جو سورۃ المرسلات کا ہے، یعنی قیامت اور آخرت کا اثبات اور اس کو ماننے یا نہ ماننے کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہم و گویاں کرنے میں لگے ہیں، یعنی قیامت؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر کائنات کی مختلف نشانیاں دکھا کر قیامت کے دن کا نقشہ بیان کیا گیا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ زمین کیسے بچھی اور پہاڑ کیسے کھڑے کیے گئے، اور جو ازواج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے، اور رات کو سونے اور دن کو تمہارے لیے جاگنے کا سبب بنایا، اور اس میں تم اپنی معیشت تلاش کرتے ہو، اور اس کے علاوہ مختلف نباتات وغیرہ کی بھی مثالیں دی گئیں۔ ان سب کا ذکر کر کے فرما دیا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی اور تم فوج در فوج نکل آؤ گے، تو آسمان کو کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ پھر جہنم مجرموں کی گھات میں رہے گی اور متقین کامیاب ٹھہریں گے۔ پھر متقین جس جنت میں لے جائے جائیں گے اس کی صفات بھی آئیں، خاص طور پہ جس کا ذکر آیا کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پر نہ وہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی بات سنیں گے۔ تو دنیا میں ایسے کام سننے پڑتے ہیں، لغویات، جھوٹ وغیرہ، لوگ باز نہیں آتے، تو متقین کے لیے وہاں پر ایسا سکون ہوگا کہ ان کو نہ کوئی لغو بات سننی پڑے گی اور نہ جھوٹ۔ اور آخر میں فرما دیا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، وہ دن برحق ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ اس آیت کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا بھی بدلہ ان سے کروائے گا، یعنی ایک سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ کے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو ایسی سب جو حقوق ہوں گے ادائیگی کرنے کے بعد، اس فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی حیوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے، یعنی انہیں جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ اس کے بعد ہے سورۃ النازعات۔ اس سورت کا موضوع قیامت اور زندگی بعد موت کا اثبات ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات پر تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ خدا کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، یعنی جان۔ یہ سارا ذکر کر کے آگے قیامت کی بات آئی، یعنی ان سب چیزوں کو، ان تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر قیامت کے وقوع کا ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تذکرہ ہوا یہاں پہ، اور فرعون کے تکبر کی وجہ سے اس کا جو انجام ہوا اس کو لوگوں کے لیے باعث عبرت بتایا گیا، اور آخرت میں بتا دیا گیا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے یعنی قیامت کو، تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ اگلی سورت سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ یہاں پر ذکر ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سورہ کی ابتدائی آیات عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین کی راہ بتائیے۔ اس وقت آپ کے پاس مشرکوں میں سے کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، کوئی سردار،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے عبداللہ سے اعراض کرتے رہے اور مشرک کی طرف متوجہ رہے، اور عبداللہ ابن مکتوم کہتے تھے کہ کیا میری بات میں کوئی برائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے نہیں۔ اس بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو یہ اصل میں عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ نابینا صحابی تھے اور دین سیکھنے کی حرص رکھتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشرک کی طرف اس لیے متوجہ تھے کہ وہ سردار تھا، اگر وہ ایمان لے آتا تو پھر ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ لیکن ان آیات کے نزول سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس کے پاس اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے جو سچا ہے اور سچے دل سے سیکھنا چاہتا ہے، اس کا مقام زیادہ بہتر ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 17 سے دیکھتے ہیں ہم، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاکت و انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے یہ، من ای شیء خلقہ، بھلا یہ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر بھی مقرر کی، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر وہ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا، کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا ہی نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ تو یعنی ایک زندگی سے موت تک کا جو سارا سفر ہے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک کا بھی، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے جب چاہا اس کو پیدا کیا، جب چاہا اس کو موت دی، جب چاہے گا اٹھائے گا۔ تو بندے کے ذمے کیا ہے کہ وہ زندگی جو اتنی تھوڑی سی اس کو ملی تھی، اس کی پیدائش سے اس کی موت تک، اس میں جو اس نے کرنا ہے نا، اس میں جو تھوڑا سا اختیار ملا ہے، وہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کرے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ کرے، تب اس کی نجات ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ فرض ادا ہی نہیں کیا۔ اب یہاں انسان کو ایک نصیحت کی گئی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے، یعنی جو بھی اناج غلہ پھل فروٹ کچھ بھی وہ کھاتا ہے، ذرا اس کے اوپر توجہ کرے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے خوب پانی لنڈھایا اور پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، یعنی کیسے پھاڑتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کھانے پینے کے لیے جو پودے لگتے ہیں، نباتات لگتی ہیں، جو درخت پودے یا گندم وغیرہ کے جو خوشے نکلتے ہیں، تو وہ ذرا ذرا سی زمین پھٹتی ہے نا، تو عجیب طرح زمین کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس کے اندر اگائے غلے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے، تمہارے لیے بھی اور تمہاری مویشیوں کے لیے بھی سامان زیست کے طور پہ۔ تو یہاں پر یہ فرمایا نا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ تو ظاہر ہے انسان کھانا جب کھاتا ہے تو سامنے رکھ کے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ انسان ذرا غور کرے کہ یہ جو کھا رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ اس ساری نعمت کو جو وہ ایک لقمہ بنا کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی پلاننگ اور کتنے بڑے احسانات ہیں کہ وہ بارش برسی اور وہ زمین خوشہ خوشہ کے لیے پھٹی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے یہ سب کچھ نکالا اور کہاں سے گھوم گھام کے تمہارے دسترخوان تک آیا۔ تو خالی لقمہ ہی نہ لو بلکہ اس کی تعریف کرو، اس کے معترف ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر لو، اور پھر ان سب نعمتوں کے ساتھ اس آخری دن کو یاد رکھو جس کا آگے پھر ذکر ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور آیت نمبر 38 میں آتا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر کلونس یعنی سیاہی چھائی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ سورہ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، یعنی ان تینوں صورتوں میں قیامتی کا منظر کشی کی گئی ہے۔ اور ترتیب کے اعتبار سے ان تینوں صورتوں کے درمیان میں ایک اور سورۃ المطففین بھی آتی ہے، جو اس کے علاوہ اس میں تذکرہ ہے۔ موضوع تو اس کا بھی آخرت ہی ہے، لیکن اس کا انداز مختلف ہے ان تینوں صورتوں سے۔ اس میں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے تباہی کا ذکر کیا گیا ہے جو ڈنڈی مارنے والے ہیں، تطفیف کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کی برائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج،
اس کا مضمون کفار کو اس ظلم و ستم کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے جو وہ ایمان لانے والوں پر توڑ رہے تھے، اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے کہ اگر مظالم کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کو بہترین اجر بھی ملے گا اور اللہ ظالموں سے بدلہ بھی لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اس سورہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس کے پس منظر میں جو واقعہ آتا ہے، واقعہ اصحاب الاخدود، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جس سے میں یہ علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کی باتیں سنی اور پسند آ گئی۔ اس کے بعد یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ جادوگر صحیح ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتایا۔ راہب نے کہا کہ بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ یہ لڑکا مادرزاد، اندھے، ابرص اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کیں۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفا یاب کر دیتا۔ یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی اور وہ پریشان ہوا۔ بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اسے نیچے پھینک دو۔ اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمی کو سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر اسے سمندر کے بیچ میں لے جا کر پھینک دو۔ وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی تو الٹ گئی جس سے وہ سب ڈوب گئے اور یہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف یہ طریقہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے کہہ کر مجھے تیر مارو۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا، لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کرے اس کو آگ میں پھینک دو۔ اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ ذرا ٹھٹکی تو بچہ بول پڑا کہ اماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اور ابن کثیر میں اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات نقل ہوئے ہیں، اور ممکن ہے اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں۔ مراد صرف یہ ہے کہ اہل ایمان کی جو بھی آزمائش ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ ان کی ساتھ ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ یہ ایک اللہ پر کیوں ایمان لے آئے۔ سورت کے آخر میں پھر بڑا زبردست کلام ہے، ان بطش ربک لشدید، در حقیقت تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ و یعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور جو کچھ وہ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید،
ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، فی لوح محفوظ، اس لوح میں جو محفوظ ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الطارق۔ اس سورہ میں دو مضمون آئے، ایک یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، اور دوسرے یہ کہ قرآن ایک قول فیصل ہے جسے کفار کی کوئی چال اور تدبیر زگ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ، یہ نماز وتر کی پہلی رکعت میں پڑھنا مسنون ہے۔ اس چھوٹی سی سورہ کے 3 مضمون ہیں: توحید، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات، اور آخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبح اسم ربک الاعلیٰ تلاوت کرتے تو فرماتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ اور پھر اس طرح کا اور تذکرہ آتا ہے کہ کیسے نباتات اگائیں، کیسے وہ یاد رکھواتا ہے کسی چیز کو جو چاہتا ہے، اور وہ ہر کھلے چھپے کا واقف حال ہے۔ یہ سب باتیں تذکرہ کی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص بدبخت ہوگا وہی نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور اسی کے لیے آگ ہے، اور جو شخص تزکیے کی راہ پر چلتا ہے وہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور یہ کون ہوتا ہے، اس کے اندر اور کیا صفات ہوتی ہیں؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات پچھلے صحیفوں میں آئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ آخرت میں زیادہ رہنا ہے، آخرت نہ ختم ہونے والی ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الغاشیہ۔ اس صورت کے اندر بھی آخرت کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہل جنت کے چہرے کیسے حساس بشاش اور کیا رونقوں والے ہوں گے، اور کیا ان کے پاس انعامات ہوں گے، اور اہل جہنم کا کتنا برا انجام ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ ان سب کی قسم کھا کر تو یہ بتایا گیا کہ جن قوموں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کی ان کا کیا حال ہوا، کس طرح وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، یہ سب بھی ذکر کیا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا آیت نمبر 15-16 میں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو ان 2 آیتوں میں ایک بات پتہ چلی کہ نعمت کا ملنا بھی امتحان ہے اور رزق کا تنگ ہونا بھی امتحان ہے، لیکن ہمارے ہاں جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو لوگ اس کو تو بالکل امتحان نہیں سمجھتے، لیکن جب تنگ ہو رہا ہو کوئی نعمتوں میں یا رزق میں تو اس کو ضرور ذلت اور عذاب سمجھتے ہیں، اس کو پھر آزمائش بھی نہیں سمجھتے۔ تو ہمارا سٹینڈرڈ ہی ڈیفرنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آزمانے کے طریقے ہیں۔ تو فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوتے ہو، یعنی یہ تمہارے قصور ہیں جو تمہاری ذلت کی وجہ ہوتے ہیں، اور ان پر تو اکثر لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کوئی اس طرح کی بات کرتے ہوئے، یعنی میراث کا مال لوٹ کر کھا جانا، یتیم کو دھتکارنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اس کو وہ کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے یا اس پہ کوئی شرمساری ہو ان کو، لیکن پھر ان کو تبھی نصیحت آئے گی جب قیامت کا دن آ جائے گا، لیکن اس وقت نصیحت کا سمجھ آنا کام نہیں آئے گا۔ اب اس کے برعکس کچھ نیک نفس لوگوں کا ذکر کر کے صورت کا اختتام کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے خوش اور پسندیدہ ہے، کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ فادخلی فی عبادی،
شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، ودخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں، یعنی راضی برضا، معتدل، صابر و شاکر، باوقار، جنتوں کے سفر کی طرف گامزن، مطمئن روح۔ تو یہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہوگا وہ اتنا مطمئن ہوگا کہ جب اس کے اللہ کے پاس جانے کا وقت آئے گا تو اسے کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ چل پھر اس طرف، تو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ بندہ مومن جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے، اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوط میں سے ایک حنوط ہوتی ہے۔ وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے کے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورۃ البلد، جس میں بڑے سے مضمون کو چند فکروں میں سمو دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں مکہ شہر کی قسم کھائی گئی اور اس طرح سے مکہ کی عظمت سامنے واضح ہو گئی، اور یہاں اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا۔ اس وقت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس بلد حرام میں قتال کو حلال فرما دیا تھا، جبکہ ویسے اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے، بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے، اور نہ اس میں درخت کاٹا جائے گا، نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائیں گے۔ میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی۔ اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اسے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی ہے۔ اور یہاں دو طرح کے طرز عمل بھی بتائے گئے، ایک وہ جو ڈھیروں ڈھیر مال پیسہ دنیا کی فضولیات اور لغو کاموں میں یا حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے اس مال پیسے کو، اور اس پہ فخر جتاتا ہے کہ اس نے اتنا اور اتنا ڈھیروں، جیسے کہ گڈیوں پہ گڈیاں روپے پیسے کی اڑا ڈالی اس نے، تو اس پہ اس کو فخر ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی قابل فخر بات ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف وہ کام جو مشکل اس کو لگتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ بھی بتا دیا گیا کہ گردنوں کو آزاد کرانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی فاقے کے دن میں کسی قریبی یتیم کو کھانا کھلانا، کسی مسکین خاک نشین کو کھانا کھلانا، اور ان لوگوں میں شامل ہونا جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو حق بات، ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ہیں وہ کام جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہیں۔ یہ جتنی بھی نیکیوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا نا، ان سب کے بارے میں بہت سی خوبصورت احادیث بھی آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، جس میں نیکی اور بدی کا فرق بھی سمجھایا گیا اور تزکیہ نفس کا فائدہ اور اہمیت بتائی گئی۔ اس کے بعد سورۃ اللیل، اس میں بھی اچھائی اور برائی کا فرق، دونوں کے انجام اور دونوں کی فائدے اور نقصان بھی بتائے گئے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس سورہ کا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب کچھ خوبصورت اسلامک مینرز بتائے گئے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ ووجدک ضالا فہدی، پھر اس نے تم کو ناواقف راہ پایا اور ہدایت بخشی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، سو تم بھی یتیم پر سختی نہ کرو۔ واما السائل فلا تنہر، اور سائل کو نہ جھڑکو۔
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی جب تم یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تو تم بھی کسی یتیم کے اوپر سختی نہ کرو. تم نادار تھے تو تمہیں مالدار کیا، تو تم بھی کسی سائل کو نہ چھڑکو. اور جو نعمت تمہیں رب نے دی اس کا اظہار کرو. یعنی تم ناواقف راہ تھے تو تمہیں ہدایت ملی، تو وہ ہدایت لوگوں کے لیے بیان کرو تاکہ جو اور ناواقف راہ ہیں ان کو بھی راہ مل جائے. احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ایسے تم اس کے بندوں پر احسان کرو. سبحان اللہ. اس کے بعد سورۃ الم نشرح، اور اس کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کیا تمہارا سینہ نہیں کھول دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے دیتا تھا. الذی انقض ظہرک، جس سے کمر تمہاری ٹوٹی جاتی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اور اس نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ ہی فراخی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی فراخی ہے. فإذا فرغت فانصب، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ. اس کے بعد سورۃ التین ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی احسن تقویم کا ذکر کیا کہ اسے پیدا تو بہت اعلیٰ ساخت پر کیا گیا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں پر کمر باندھ لے تو پھر اسفل سافلین میں سے ہو جاتا ہے، نچلوں سے بھی نچلا ہو جاتا ہے. لیکن ایمان اور عمل صالح لائے تو پھر اس کو نہ ختم ہونے والا اجر ملتا ہے. اس کے بعد سورۃ العلق، جس کی پہلی آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اب یہ پہلی 5 آیتیں پہلی وحی کی ہیں، تو ان میں کس بات کا ذکر ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا گیا. پڑھو اور قلم کا استعمال کرو اس پڑھنے. سب سے پہلے تو پڑھو ہی اللہ کے نام کے ساتھ، اور پھر قلم کا استعمال اور علم کی بات آ گئی. تو وہ علم سکھاتا ہے جو پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا. تو انسان کا تو جو فرشتوں کے اوپر برتری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، اسی وجہ علم کو بنایا تھا. تو علم ہی کے سیکھنے سکھانے کی بھی ترغیب دی گئی اللہ کے نام کے ساتھ. اس کے بعد سورۃ القدر ہے. اس میں قرآن مجید کی قدر و قیمت بھی بتائی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کس عظیم رات میں یہ نازل ہوئی اور اس رات میں کیا کیا خاص باتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی اس رات کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جب کہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی ہوں، یا 7 دن باقی ہوں، یا 5 دن باقی ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہ عظیم رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا، وہ شب قدر رمضان کے آخری راتوں میں سے ایک رات، آخری 10 راتوں میں جو تاک آئیں گی ان میں سے ایک کوئی رات ہے جو شب قدر ہے، جس میں سارے معاملات کا فیصلہ لے کر فرشتے اترتے ہیں. اور اس کے بارے میں مزید احادیث، بہت سارے فضائل احادیث میں موجود ہیں. اور نصف شعبان، جس کو شب برات کا نام دے کر ہمارے معاشرے میں جو رائج کیا گیا ہے، اس کا اسلامی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں اس وقت سارے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کے متعلق ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا، ہاں شب قدر جو رمضان میں آتی ہے اس کے متعلق آتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اس کے بعد سورۃ البینہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتاب کے ساتھ بھیجے جانے کی اہمیت بتائی گئی کہ کتاب ہی خالی نہیں اتاری بلکہ پیغمبر اتار کر اس کے اوپر کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کو گائیڈ کریں. اور اس کے بعد سورۃ الزلزال.
اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ذرہ برابر کوئی نیکی کسی نے کی ہوگی یا ذرہ برابر کوئی برائی کسی نے کی ہوگی تو وہ بھی قیامت کے دن باہر سامنے لے آئی جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ العادیات، اس سورہ میں انسان کے ناشکرے پن اور لالچ کا تذکرہ کیا گیا اور اس کا مقصود لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گرتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات کی بھی خبر دینا ہے کہ آخرت میں صرف ان کے ظاہری اعمال نہیں بلکہ دلوں کے چھپے راز بھی سامنے لائے جائیں گے۔ سورۃ القاریہ، قاریہ قیامت کا نام ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورت قیامت کے بارے میں ہے، اور خاص طور پہ اس میں جو ذکر ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش میں ہوگا اور دل پسند خوشی کی زندگی گزارے گا، اور جس کا پلڑا یعنی نیکیاں ہلکی ہوں گی اور گناہ زیادہ بھاری ہو جائیں گے تو پھر وہ جہنم میں ہوگا۔ تو آج زندگی میں موقع ہے نیکیاں بنا لیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا بھی نیکی ہے، قرآن کا ایک حرف 10 نیکیاں ہیں، کسی گناہ سے بچ جانا بھی نیکی ہے، کسی گناہ کو ترک کر دینا نیکی ہے، توبہ تائب ہو جانا نیکی ہے، استغفار کرنا نیکی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا نیکی ہے، قرآن کے ہر بات پر عمل کرنا نیکی ہے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈالے رکھا ہے، یعنی اور سے اور مجھے مل جائے اور میں اس سے بھی بڑھ جاؤں، اس سے بھی بڑھ جاؤں، اس سے بھی بڑھ جاؤں، یہ سوچتے سوچتے یہ بھول ہی جاتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی فکر میں گم لبے گور جا پہنچے۔ قبر تک پہنچ گیا بندہ لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہی کہ ادھر جانا تھا، وہ دنیا میں ہی کسی مقابلے میں لگا رہا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہوگا، پھر سن لو کہ ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہوگا، ہرگز نہیں اگر تم علم یقینی کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اس کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو نعمتیں استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن کہاں استعمال کر رہے ہیں یہ ضرور پوچھا جا سکتا ہے، اور نعمتیں ملنے پر، ان کے استعمال کر سکنے پر اور کر ان سے فائدہ اٹھانے پر شکر ادا کرنا اللہ کا۔ تو کھجور اور پانی، اگر ٹھنڈی پانی اور کھجور نعمت ہے جس کا پوچھا جا سکتا ہے تو پھر باقی جو سب کچھ استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ العصر، یہ ایک جامع سورت ہے جس کے اندر ایک مختصر کلام میں بہت بڑا مضمون چھپا ہے۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا کہ اگر لوگ اس سورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن الدارمی ابو مدینہ کی روایت کے مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جب دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یقیناً انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف یہ 4 کام کرنے والے نقصان سے بچیں گے، باقی سب نقصان میں۔ اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 عمل صالح کے نیک کام کر رہے ہیں، نمبر 3 وتواصوا بالحق، یا تو خود حق پر ہیں یا کسی اور کو حق کی تلقین کر رہے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور یا تو خود صبر کر رہے ہیں یا دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر ایسے کام چاروں میں سے کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو بچے ہوئے ہیں، ورنہ نقصان میں ہیں۔ سورۃ الہمزہ، اس میں ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی جو جاہلیت کے معاشرے میں زر پرست مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہی بہت زیادہ مقدار میں پائی بھی جاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ مالداروں کے اندر ہی پائی جائیں، یہ زر پرستوں کے اندر پائی جاتی ہیں، چاہے ان کے پاس مال نہیں بھی ہے پر انہیں مال پسند ہے۔ اور مال کا پسندیدہ ہونا، کوئی پسند کرنا کوئی برائی نہیں ہے اگر حلال کا ہو، برائی یہ ہے کہ اس میں اس قدر کھو جانا اور تکبر کا مظاہرہ کرنا اور ایسے لالچ میں پڑ جانا اور ایسی باتیں زبان سے نکالنا جس کا اس سورہ میں تذکرہ ہے، یہ منع ہے۔ اور وہ باتیں کیا ہیں؟ لوگوں پر تانے دینا، پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، ان کو کچوکے لگا لگا کے طنز اور تانوں کے نشتر برسا برسا کے باتیں کرنا،
مال کو جمع کر کر کے رکھنا، گنتے رہنا، مال میں ہی کھوئی رہنا، یعنی اس میں سے زکوٰۃ تک بھی نہ نکالنا، اور اسی خوشی فہمی میں بیٹھے رہنا کہ یہ تو مال ہمیشہ ہی جینا میرے پاس رہے گا۔ حالانکہ مال جو ہے وہ تو آنی جانی چیز ہے، اور اگر رہ بھی جائے تو بندہ خود دنیا سے چلا جائے گا، تو پھر اس وقت وہ ساتھ نہیں لے کے جا سکے گا۔ اس کو اس طرح استعمال کرے جیسے اللہ کی رضا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کے پاس مال نہیں ہو سکتا، مال ہو سکتا ہے، لیکن ویسا لالچی، ایسا بد اخلاق اور ایسا مال پیسہ روک کر اسی کے اوپر تکیہ کر کے آخرت کو بھول جانے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورۃ الفیل، جس میں اصحاب فیل کا واقعہ ہے کہ جب ابرہہ جو ہے وہ ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے ایک بڑا عظیم لشکر لے کر یہاں پر آ گیا تھا مکہ میں، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور ان کے ذریعے اس کو بھوسا بنا کے رکھ دیا اپنے لشکر سمیت، تو کسی بندے کے بھی مقابلہ کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی، اکیلا اللہ ہی کافی ہو گیا۔ تو جب اس بڑے دن میں ایک اللہ ہی کافی ہو گیا تھا، تو پھر ان کو کیوں خیال نہیں آتا کہ 360 بت کسی کام کے نہیں؟ اور تاریخ میں جتنی دعائیں ان کی اس وقت کی منقول ہوئی ہیں، ان میں وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ واحد کے سوا انہوں نے کسی دوسرے کا نام تک نہیں لیا، بتوں کو انہوں نے خود اس وقت نہیں پکارا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ ایک اللہ ہی کافی ہوا ہے، ایک اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو پھر بعد میں وہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ اس کے بعد سورہ قریش، جس میں قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر کے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ اللہ جو کہ کعبہ کا رب ہے اس کی عبادت کریں۔ اور سورۃ الماعون، جس میں آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو پست اخلاقیات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کو مینشن بھی کیا گیا اور ان سے روکا بھی کیا ہے۔ اور وہ کیا اخلاقیات ہیں کہ انسان جو ہے جو آخرت پر نہیں یقین رکھتا، وہ یتیم کی عزت نہیں کر سکتا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے سکتا، اور نمازوں کے حالات ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے یا تو ان سے غافل ہی ہیں یا پھر ان میں ریاکاری کر رہے ہیں، تو ایسی نمازوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اور معمولی استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ کنجوسی کا یہ عالم ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بے شک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید کہ وہ رکوع پورا کرتا ہے اور سجدہ پورا نہیں کرتا، اور سجدہ پورا کرے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے نا اس سے مطلب یہ نہیں کہ نماز ہی نہ پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور جو نماز کی شرائط ہیں ان کے ساتھ پڑھے، نہ پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ تو فرض ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ کوثر سے مراد نہر ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اور اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے یہاں سے پانی پئیں گے، اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں یہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ شرک سے برات ہے۔ اس کے بعد سورۃ النصر، جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کا واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے رہتے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ اس کے بعد سورۃ اللہب،
اس سورہ کو المسد بھی کہتے ہیں۔ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و تبلیغ کریں تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطر کی علامت سمجھی جاتی تھی، چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ذرا بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے تو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں اگر تم کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، تبا لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہوا۔ یعنی اس نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات کی تو اس کا نام لے کر مینشن کر دیا گیا کہ ہلاک وہ خود ہوا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، لگائی بجھائی کرنے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص، سبحان اللہ، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے بہت خوبصورتی سے۔ اس صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو وہ اللہ ہے ایک یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد معوذتین، یعنی 2 صورتیں جن سے اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور الناس۔ اگر معوذات کہا جائے تو سورۃ الاخلاص، الفلق اور الناس ہیں، اور اگر معوذتین کہا جائے تو الفلق اور الناس۔ حدیث میں آتا ہے، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات نہ بتاؤں؟ یہ 2 صورتیں الفلق اور الناس، ان دونوں صورتوں کی مشترکہ فضائل بیان ہوئے ہیں حدیث میں، جس میں سے ایک میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ابو حابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین ذریعہ بچاؤ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صورتوں کا ذکر کر کے کہ یہ دونوں معوذتین ہیں، یعنی جن کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری قرآن مجید کی تمام صورتیں مکمل ہوئیں۔ ہم نے جو مختصر ان کا خلاصہ دیکھا، تفصیل سے ہم نے یہاں نہیں پڑھا، مختصراً خلاصہ دیکھا ہے تاکہ تراویح وغیرہ میں جو لوگ قرآن سن رہے ہیں تو ان کے ایک دفعہ میں ذہن سے گزرا ہوا ہو اور ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، یاد دہانی ہو جائے۔ یاد رکھیے، قرآن کو مکمل کھول کھول کر بیان کرنا ہو یا مختصراً بیان کرنا ہو، دونوں صورتوں میں قرآن کو
اپنی رائے سے نہیں بیان کیا جا سکتا، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو آثار ہیں ان کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کسی نے اپنی رائے سے اگر کچھ کہا تو اس نے خطا کی، خواہ اس نے سچ کہا، یعنی اس کے اندر ہم اپنی آراء پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر کیا بات کب کس طرح شان نزول ہے، کون سی آیات کس وقت میں نازل ہوئیں، یہ سب کچھ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو سم اپ کر کے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول کرے۔ پوری کوشش ہم نے کی کہ ہم اس کو مختصر کر سکیں اور آسان بنا سکیں اور ٹو دا پوائنٹ رکھیں، اور کوئی ایسی بات شامل نہ ہو جو قرآن و حدیث اور آثار صحابہ وغیرہ سے ہٹ کر ہو۔ تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین جیسا ہے ایسا اس کے بندوں تک پہنچے، اسی میں ہم سب کی کامیابی اور ہم سب کی بھلائی ہے۔ بہرحال جب قرآن ایک دفعہ مکمل ہو جائے تو اس کو ختم نہیں کیا جاتا، دستور یہی ہے کہ اس کو دوبارہ شروع کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اور محنت کی یا جو بھی ہم نے کوشش کی اس سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول کریں، اور جو بھی کمی کوتاہی ہم میں سے کسی سے بھی ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ قرآن پڑھنا، سننا، اس پر عمل کرنا، یہ سب نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال کو کر لینے کے بعد اگر دعا کی جائے تو وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اور دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، جو سٹیپس میں آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان جب دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، چاہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے، یا کچھ اور جو بھی حدیث میں یا قرآن میں کلمات بیان ہوئے اللہ کی تعریف کے وہ بیان کرے جو اس کو پسند ہے۔ پھر اس کے بعد درود پڑھے، دعا کے اول میں بھی درود پڑھے، دعا جب مکمل کر لے گا پھر بھی درود پڑھے، اور پھر درود پڑھنے کے بعد دعا کرے گا، دعا کے بعد درود، اور پھر دوبارہ آمین کہے۔ دعا کے اختتام پر آمین ایسے ہے جیسے کہ مہر لگ گئی دعا کے اوپر۔ اور جو دعا ہم مانگتے ہیں، پھر وہ جو بیچ میں ہم نے گیپ بتایا کہ دعا ہے وہ، تو اس دعا کے کرنے کے بھی کچھ آداب اور طریقے ہیں کہ اس میں جلد بازی نہ کی جائے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بدگمان نہ ہوا جائے، اور یہ کہ یقین کے ساتھ مانگا جائے، دل سے مانگا جائے، اپنے لیے مانگا جائے اور پھر دوسروں کے لیے مانگا جائے۔ پہلے بخشش بھی مانگی جائے، پھر اور نعمتیں بھی مانگی جائیں، صرف دنیا ہی نہ مانگی جائے، آخرت بھی مانگی جائے۔ اور دنیا میں بھی صحابہ کرام کو تو جوتی کا تسمہ اور سوئی کے لیے دھاگا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے تھے، تو دنیا بھی ساری میں جو کچھ چاہیے وہ بھی اللہ ہی سے مانگے، اور آخرت کی منزلیں بھی اللہ ہی سے آسانی مانگے۔ اور کیا مانگے اور کب مانگے اور کیسے مانگے، اس کو سیکھنے کے لیے قرآن و حدیث میں مذکور دعاؤں کو ضرور پڑھیں، ان سے سیکھیں، کیونکہ انبیاء کرام کی مانگی ہوئی دعائیں اور ان کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بہت ہی جامع کلمات پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی نیک دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اور جو بھی آپ کے دل میں دعائیں ہیں وہ سب آپ مانگ سکتے ہیں، اور دعا میں صرف اپنے لیے ہی نہ مانگیں، تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سب کے لیے خیر اور بھلائی مانگیں۔ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے وہی دعا کرتے ہیں، تو اس سے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی بھلائی مانگیں، بہت سے فرشتے ہوں گے جو آپ کے لیے بھی بھلائی مانگیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔